آداب، میں ہوں ماجد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی نیوز فوکس ہندوستان یوٹیوب چینل ملٹی میڈیا نیٹ ورک کی خاص پیشکش۔ فنی شخصیت، بہت ہی مشہور اور معروف شاعر جو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دلوں میں بسے ہیں۔ 22 سالوں بعد اردو کے قدردانوں نے پھر سے یاد کیا، وہ ہے نظام الدین نظام۔ انگنت خوبیوں والے مکمل شاعر۔ تعزیتی تقریب کا سلسلہ اردو چینل معمار فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کانفرنس ہال، اسلام جم خانہ، ممبئی، بروز بدھ 11 جنوری شام 6 بجے۔ جناب ارتضیٰ نشاد صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام کا افتتاح ہوا ڈاکٹر قاسم امام صاحب کے ذریعے۔ مقررین تھے ڈاکٹر قمر صدیقی، اردو چینل کے ایڈیٹر، اقبال نیازی، ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر، اعجاز ہندی، عبید اعظم اعظمی، مقصود آفاق۔ خصوصی مہمان ایڈوکیٹ یوسف ابرانی صاحب۔ اردو روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر شاعر ڈاکٹر شاہد لطیف صاحب نے خصوصی کلام سے یادیں تازہ کر دی۔ پورا ویڈیو دیکھیے۔ اب پروگرام کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے میں ہمارے معزز مہمان جن کا کلیدی خطبہ ہونا ہے جناب شاہد لطیف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ جناب صدر، معزز سامعین، آج ہم لوگ قیادت النظام کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور یہ موقع فراہم کیا اردو چینل نے اور یہ معمار فاؤنڈیشن نے، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسے طرز کو اتارنے کی کوشش کی جو 22 سال سے سرپا رہا۔ نظام صاحب کا انتقال غالباً 99 میں ہوا ہے اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسی نشست ان کی تعزیت کے لیے یا ان کو یاد کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہو جسے قابل ذکر قرار دیا جائے۔ تو میں جب سے یہ دعوت ملی ہے اور خاص طور پہ گزشتہ چند دنوں سے جب میں سوچ رہا تھا کہ نظام بھائی پر کچھ کہنا ہے تو کیا کہنا ہے، میں آخر تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ مجھے کہنا کیا ہے، اس لیے کہ نظام جیسی شخصیت پر بھی اگر ہم لوگ مل بیٹھنے کے روادار نہیں ہو پاتے تو ہم کس کے لیے بیٹھیں؟ اتنا عرصہ گزر گیا، بمبئی کا ایک بہت ضعیف شاعر، ایک جیالہ شاعر، ہونہار شاعر، اصلی تقاضوں کو سمجھنے والا شاعر، وہ جب اس دنیا سے چلا گیا تو یہ دنیا دیکھتی رہی اور اس نے جو ہے وہ یہ تک گوارا نہیں کیا کہ کبھی نظام کو یاد کر لیا جائے۔ خود میں بھی گناہ گار ہوں، تو اس سے ایک بدقسمتی کا احساس ہو رہا تھا اور نظام جو ہے وہ بار بار یاد آ رہے۔ میں یہاں پہ جو چند باتیں کہوں گا اس سے ہو سکتا ہے کہ میرے بہت خاص دوست بھی جو ہے وہ ناواقف ہو کہ میں جب ممبئی آیا تو میں تنہا تھا، یا میرا کوئی شناسہ نہیں تھا، اور جب والد صاحب کو یہ احساس ہوا، مجھے وہ چھوڑ کر جب وطن واپس جا رہے تھے، تو والد صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی دشواری ہو اور کوئی دقت ہو یا جی گھبرائے تو یہ ایک صاحب ہے نظام الدین نظام صاحب، ان سے مل لینا۔ انہوں نے پتہ دیا اور چونکہ شیریں ذوق تھا، شاعر کی اولاد ہونے کا کچھ فیضان تھا، کچھ کا ماحول تھا، کچھ تربیت تھی، میں نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی موقع ملا تو جاؤں گا، بلکہ میں دوسرے دن موقع نکال کر وہاں چلا گیا۔
مجھے اسکول کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، میں نے اقبال نیازی صاحب سے آج یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہ چیز پوکلی یا کری روڈ میں جو اسکول تھا اس کا نام کیا ہے. میں وہاں جا کر نظام صاحب سے ملا تھا پہلی مرتبہ. تو والد صاحب کا ایک دستی رکا لے کر نظام کے پاس گیا تھا اور نظام صاحب جو ہے وہ بہت تپاک سے ملے، بہت ہی خوش ہوئے اور کہا کہ اچھا صاحب کے بیٹے ہو. تو یہ جو جذبہ میں نے اپنے تئیں دیکھا تھا ان کا، وہی جذبہ جو ہے وہ میں ان کی شخصیت میں آخر تک دیکھتا رہا. اور وہ بڑوں سے متاثر یا محبوب تو نہیں ہوتے تھے، لیکن اپنے چھوٹوں کو کبھی نظر انداز بھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کیا. یعنی یہ قاسم امام جس دور کی بات کر رہے تھے، اس دور میں خود قاسم امام کی بھرپور حوصلہ افزائی میں نظام کا بہت بڑا ہاتھ. اور صرف نظام نہیں بلکہ یہ شاہد لطیف بھی اور ہمارے نجیب رحمت بھی اور فاروق رحمان بھی اور اس طرح سے کئی ایسے نوجوان تھے جن کو نصیب یہ کہ وہ بتاتے تھے کہ آپ کو شعر کیسا کہنا چاہیے، بلکہ یہ بھی بتاتے تھے کہ شعر کیسے پڑھنا چاہیے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ فاروق رحمان سے کہا کہ جب آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کی غزل میں جو ہے وہ پرندے کا ذکر آیا تو آپ کا ہاتھ اس طرف جانا چاہیے، نگاہیں وہاں اٹھنی چاہیے کہ پورا 5000 کا مجمع اگر مشاعر میں موجود ہے تو 5000 نگاہیں اوپر جانی چاہیے. یہ اس طرح سے بتاتے تھے. اور انہوں نے کئی لوگوں کی رہبری کی. میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ نظام صاحب کی غزلیں نظمیں تو کم لیکن غزلیں بہت زیادہ مشہور تھیں. ان کا پڑھنے کا انداز بہت مشہور تھا، ان کی آواز سے لوگ متاثر تھے، ان کی نظامت کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کے اشعار پہ گویا دوڑ کے جاتے تھے. اور اس میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہی واز لائک اے اسٹار پوئٹ. میں نے ان کے ساتھ میں جو ہے وہ 20-20 25 نوجوانوں کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھا جو نظام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، خاص طور پہ ہماری سرزمین خاندیش پر. تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوانوں کے آئیڈیل. اور بعد میں یہ لفظ جو ہے وہ اینگری ینگ مین کا بہت زیادہ مقبول ہوا امیتابھ بچن کی وجہ سے. وہ تو جو کرتے ہیں وہ اداکاری کرتے تھے. نظام کیا اینگری ینگ مین رول جو ہے وہ ان کا فطری ہے، ریئل اینگری ینگ مین. لیکن وہ اینگری ینگ مین ان کے کہنا چاہیے کہ ان کی شخصیت میں نظر آ جاتا تھا کہ وہ اینگری ینگ مین نہیں تھے بلکہ وہ محبت کرنے والے انسان تھے، وہ دوسروں کی فکر کرنے والے انسان تھے، وہ چھوٹے چھوٹے جذبوں کے ساتھ آگے بڑھنے والے انسان تھے. جیسے مجھے یاد ہے کبھی قاسم امام جو ہے وہ اپنی خوش پوشی کے لیے اس وقت سے مشہور ہے جب ان کی مسیں بھیگ رہی تھی. تو اکثر اگر انہوں نے کوئی نیا قمیض پہنا تو کہتے تھے کہ قاسم یار یہ میں پہننا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے دیکھیے مطلب ایک بہت اہم شاعر جو دور دور مشاعروں میں بلایا جاتا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہے کہ تمہارا یہ شرٹ مجھے چاہیے، یہ بالکل وہی کر سکتا ہے جو ایسے شخص سے برادرانہ تعلق اپنے سگے بھائی جیسا تعلق رکھتا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صلاح الدین سے بھی ایک بات کہی ہو، کبھی شمس سے کہی ہو، لیکن قاسم سے تو میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے کہتے تھے. تو یہ نظام جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نظام کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. نظام کی شخصیت کی گرہیں کھولنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہاں تلخی تھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہاں جلاٹ تھی، ان کا لہجہ بہت خوبصورت تھا. یہ کیوں تھا یہ قمر صدیقی نے بتانے کی کوشش کی اور 80 کے بعد کے دور کا انہوں نے پورا خاکہ کھینچا کہ کس طرح سے زمانہ بدلا، حالات بدلے. لیکن یہ کہ نظام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی دنیا، بہت خوشگوار دنیا، ایک رنگ برنگی دنیا اور ایک آسودہ دنیا کے متلاشی انسان تھے. اور اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے محرومیوں کو بہت شدت کے ساتھ میں محسوس کیا. دیکھیے محروم ہونا، اگر مان لیجیے کہ یہ ہے کہ کوئی انسان محروم ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو رحم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو محروم پیدا نہیں ہوا ہو. ہر شخص محروم ہے کسی نہ کسی چیز سے. لیکن یہ کہ اس دنیا میں بہت کم لوگ اپنی محرومیوں کو پہچان پاتے ہیں، محرومیوں کو سمجھتے ہیں، ان کا احساس کر پاتے ہیں. اور جب وہ احساس کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ احساس شدت اختیار کرتا ہے تو محرومی جو ہے وہ جھلاہٹ پیدا کرتی ہے، وہ تلخی پیدا کرتی ہے اور اینگری ینگ مین پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ ڈوب جاتا ہے. یہ شخص جو اپنی محرومیوں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ دیکھتا ہے تو اپنی محرومیوں کے حوالے سے پوری دنیا کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے.
وہ کام کر رہے تھے نظام الدین. اور ایسے صرف جھنجھلاہٹ یا چلاہٹ یا تلخی یہی سب نظام کی شاعری میں نہیں ہے. نظام کی شاعری میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ امیجری ملاحظہ کیجیے ان کا شعر کے قدم رکھتے ہی جیسے کھل گیا دلدل میں دروازہ، قدم رکھتے ہی جیسے کھل گیا دلدل میں دروازہ، عجب کاریگری دیکھی یہاں مٹی میں پانی. تو یہ امیجری جو ہے وہ نظام کیا ہے. ہم جو ہے وہ نظام کی دوسری شاعری کو یا شاعری کے جو مطلب ان کے نمائندہ شعر بن گئے اور وہ اشعار جو ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں ان کو شاعری سمجھتے ہیں. لیکن نظام کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو ان کی شاعری کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا پڑے گا. جیسے منی یہ شعر، پھر اسی طرح سے وہ شعر ان کا بہت مشہور ہے کہ آسمان سے خیال اترے گا کورے کاغذ کو سامنے رکھے. اب یہی شعر مشہور ہو گیا. دوسرا شعر دیکھیے اس سے زیادہ خوبصورت ہے. کہا کہ نیا خیال اترتا ہے آسمانوں سے، نیا خیال اترتا ہے آسمانوں سے کہ جیسے وادی گل سے شمیم آتی ہے. یہ شعر نہیں پڑھا جاتا، پہلا شعر پڑھا جاتا. نظام جو ہے وہ الگ قسم کے انسان تھے، الگ قسم کے شاعر. بہت ساری باتیں یہاں پر آئی ان کی کمیوں کی خامیوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. میں نے کہا کہ اور میں جس کیفیت میں گزشتہ چند دنوں سے ہوں نظام کی وجہ سے، اس میں جو ہے یہ گلفشانی جو چل رہی تھی ابھی گلفشانیاں ہمارے دوستوں کی، وہ بھی مجھے گرا گزر رہی کہ چند باتوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے تھا. بھئی آپ اسرار الحق مجاز کو یاد کرتے ہیں تو ان کی شاعری کے حوالے سے یاد کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. ہم غالب کو یاد کرتے ہیں تو غالب کی شاعری سرتاپا ان کی شاعری کو یاد کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک یاد کرتے ہیں. دوسری بات نہیں آتی. چنانچہ ہم بھی اگر گریز کر لیتے تو کیا جاتا. اور مجھے یہ بات بہت لگ رہی تھی جب میں اس محفل میں تھا. تو نظام میں بہت ساری خوبیاں تھی. جیسے میں نے کہا کہ اپنے چھوٹوں کو چاہنا. میری بہت زیادہ ملاقاتیں ان کے ساتھ نہیں رہی، بہت زیادہ مشاعرے میں نے ان کے ساتھ نہیں پڑھے، لیکن یہ کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے. ایک تو یہ کہ صاحب صاحب کا بیٹا ہونے کے ناطے، اور دوسرے اپنے چھوٹا بھائی سمجھنے کی وجہ سے، اور تیسرے قاسم امام کی وجہ سے. تو یہ جو ہے وہ نظام کی شخصیت پہلودار شخصیت تھی. ان کی شاعری بھی پہلودار شخصیت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نظام جو ہے وہ جز وقتی شاعر نہیں تھے. نظام کل وقتی شاعر تھے، پورے شاعر تھے، مکمل شاعر تھے. اور ایسا شاعر جس پر شعر نازل ہوتا رہتا ہو، جس کی طبیعت میں آمد ہو، اگر کوئی چیز جو ہے وہ اس کیفیت میں مخل ہوتی ہے تو اس پر جھلاہٹ ہے. مثال کے طور پر کبھی گھر سے جاتے ہوئے مجھ پر ایک چھوٹے موٹے شاعر کی حیثیت سے مجھ پر شعر کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سفر نہ کروں، میں وہیں پر رک جاؤں جہاں پر. یا گھر جانے کے بعد میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سونا نہ پڑے اور میں شعر کروں. یا مجھے جو ہے وہ دفتر نہ جانا پڑے، میں شعر کروں. تو ایسا شخص جو ہے وہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ یار صبح 7:20 پہ مجھے دفتر میں حاضری دینی ہے اور اب رات کے 3 بج رہے ہیں، تو اس میں جھلاہٹ تو طاری ہوگی. تو نظام جو ہے وہ پورے شاعر تھے. وہ اپنی شاعری کے ساتھ، شعری کیفیت کے ساتھ میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ بہت زود کو شاعر تھے. جیسے اعجاز بھائی نے بتایا کہ استنبول پر آنے کے بعد انہوں نے تھوڑا کسر نفسی سے کام لیا غالباً، یا انکسار سے کام لیا. وہ تو اور جو جملہ بتایا وہ تھوڑا سا سنبھلا ہوا جملہ ہے، میں بتاتا ہوں، جس میں کوئی برائی نہیں ہے کہنے میں. وہ ان کی زود گوئی اور ان کی خود اعتمادی. آپ سوچئے کہ وہ وہاں پر استنبول میں جا کے یہ حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہائی کوئی مائی کا لال جو نئی غزل سنا، ہے کوئی مائی کا لال جو نئی غزل سنا. وہ جانتے تھے کہ اس پر جو ہے وہ نشاد چراغ پا ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ کب ممکن ہے، میں نہیں جانتا، آپ کے پاس نئی غزل نہیں رہی ہو، لیکن ان کے پاس ہوتی تھی. تو نظام جو ہے وہ بہت زود کو شاعر. تیسری بات یہ کہ نظام اچھا شعر کہنے کا سلیقہ رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ شعر کیسے کہا جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں یہاں پر آئی، بہت ساری مثالیں میں بھی پیش کرتا ہوں، لیکن وہ طول کلامی کا باعث ہوگا. اس کے بعد یہ کہ وہ اچھے برے شعر کی تمیز کرتے تھے، چنانچہ اچھے شعر پر داد دیتے تھے. اور اگر مان لیجیے شعر میں کوئی زخم ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، تو وہ خاموشی سے اپنے ساتھی کو بتاتے تھے کہ اس شعر میں ایسا نہیں ایسا. پانچویں بات یہ کہ وہ اچھے شعر کے عاشق.
अच्छे शेर पे फर्क था। मैं समझ रहा था कि ये बात दौरान गुफ्तगू आ जाएगी, लेकिन नहीं आई कि वो अच्छे शेर पे जान छिड़कने वाले इंसान। चुनाचे कभी उन्होंने कोई अच्छा शेर सुना तो वो आकर दोस्तों को सुनाते थे, और कभी ऐसा होता था कि दोस्तों ने कोई शेर उनको सुनाया तो बड़े झिल्लाहट के आलम में कहते थे कि काश ये शेर मैंने कहा। ये निजाम का मशहूर है कि काश ये शेर मुझसे। और अगर मान लीजिए किसी कमजोर शायर से कोई बहुत अच्छा शेर हो गया हो तो कहते थे कि उससे ये शेर सरजद हुआ है। सरजद हुआ, ये मैंने पहली मर्तबा निजाम से सुना, मुझे अच्छा लगा। तो ये निजाम अच्छे शेर के आशिक। उसके बाद बहुत बड़ी खूबी थी कि असातिज़ा का, अपने बुजुर्गों का बहुत एहतराम करा, और यही वजह है कि उन्होंने जो है वो अपने जितने भी बुजुर्ग थे, अपनी उम्र से जितने भी बड़े लोग थे, सबकी बहुत इज्जत की। मैं जाती गवाह हूँ इस बात का कि मेरे वालिद को बहुत चाहते थे, बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी अकीदत से पेश आते थे। और एक खास बात ये कि रिवायत से वाबस्ता रहना चाहते थे। शबखून का दौर था, शबखून की शायरी बहुत आम थी, जफर इकबाल लिख रहे थे, आदिल मंसूरी लिख रहे थे, फुजैल जाफरी साहब लिख रहे थे, और उस दौर के बहुत सारे शोरा थे, शकीब जलाली थे, नासिर काज़मी, कुछ अर्सा पहले। शबखून का दौर था और शबखून के असरात शायरी में, नए लिखने वालों की शायरी में निजाम के यहाँ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कि निजाम जो है वो शौरी तौर पर भी, गैर शौरी तौर पर रिवायत से वाबस्ता तो थे, इसलिए कि उनका जो शेरी ज़ौक़ था या शेरी सलाहियत थी वो असलाफ से मिली हुई थी। उनके घर में पहले से उनके वालिद, उनके दादा शायर थे और उनका ताल्लुक धरंगाओं से था, तो वहां से जो है वो शेरी ज़ौक़ लेकर आए थे और उसको आगे बढ़ा रहे थे। चुनाचे वो रिवायत से वाबस्ता रहना पसंद करते थे शबखूनी दौर में, और यही वजह है कि उन्होंने कहा था कि बुजुर्गों से मेरा वैसे भी जज्बाती ताल्लुक है। उबैद साहब सुनिए, बुजुर्गों से मेरा वैसे भी जज्बाती ताल्लुक है, रिवायत से मेरी वाबस्तगी यूं भी है और यूं भी। असातिज़ा की ज़मीन में कहीं भी बदल। तो ये निजाम थे, उनकी बहुत बड़ी खूबी थी कि वो रिवायत से हटना नहीं चाहते थे और वो रिवायत से आखिर तक नहीं हटे। बहुत ही जदीद शेर भी कह दिया तो शेर सरजद हुआ या शेर हो गया। जैसे कि एक मेंढक तजुर्बे की मेज पर मुश्तहिद कितना भी हो बेकार है, ये शेर का। आपके उस पर हंसी आ गई, लेकिन ये इस दौर की उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा अलमिया है कि एक मेंढक तजुर्बे की मेज पर मुश्तहिद कितना भी हो बेकार। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात को, पिछले 20, 25, 30, 50 बरस के हालात को सामने रखिए, निजाम का ये शेर सामने तो आपको महसूस होगा कि निजाम ने क्या कहा। और ये ऐसे अशार आ गए उनके यहाँ, इसलिए कि ये मौजूद उस बात का तकाजा करता है। या मैली साड़ी वाला जो शेर आ गया वो भी मतलब उन्होंने कह दिया, लेकिन ये कि ये निजाम का मिजाज नहीं था। निजाम जो है वो रिवायत के कायल थे, रिवायत के साथ रहना चाहते थे, और यही वजह है कि वो अक्सर गालिब के अशार सुनाया करते थे। मैंने उनके यहाँ मीर का शेर उनकी ज़बान से कभी नहीं सुना, लेकिन गालिब का शेर यकीनन सुनाते थे। और गालिब का ऐसा शेर जो असरे जदीद से किसी तरह से हम आहंग हो जाता हो, जैसे मिसाल के तौर पे वो सुनाते थे कि धौल धप्पा उस शराबा नाज का शेवा ना था, हम ही घर बैठे थे गालिब के दस्ती एक दिन। तो ये शेर पहली मर्तबा मैंने निजाम की ज़बान से सुना, और बाद में जो है वो पता चला कि निजाम जो है वो गालिब के दीवान से भी ऐसे शेर सुनाते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पाते, या जिसके सियाको सबाब से हम वाकिफ नहीं हो पाते। निजाम जो है वो कुछ हालात को सामने रखकर उस तरह का शेर सुना के गोया उसकी तर्जुमानी करते हैं, उसकी तफहीम करते हैं, और हम जैसे खुर्दों को मौका देते हैं कि उस शेर को अच्छी तरह से समझें। ये निजाम की खूबी। तो ऐसी कई बातें हैं। निजाम जो है वो चाहते थे कि उनको शायरी का भरपूर मौका मिले, और जैसा कि हाफिज ने कहा था कि क्या कहा था कि फरागते वो किताबें वो गोशे चमन है, कि मेरे पास में फरागत हो, किताबें हो और गोशे चमन हो। तो यानी फारिगुल बाली चाहते थे कि मुझे शेर कहने दीजिए, उसके अलावा मुझे मत समझिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्कूल जाने का भी, और मैंने देखा कि हम लोग एक मुशायरे से लौट रहे थे तो वो बहुत मुस्तरिद थे, बहुत बेचताब खा रहे थे कि मैं लेट हो जाऊंगा, ट्रेन लेट हो रही थी।
لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ دادر اسٹیشن اتر کر سیدھے اپنے اسکول گئے. جب وہ یہ والے امام باڑہ اسکول میں تھے, آخر میں میرے خیال میں آخری پڑا ان کا وہی تھا, تو امام باڑہ اسکول وہ گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے آج اسکول نہیں جا رہا. اس سے ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ دوستوں کی بہت ساری باتیں سن کر ایسا محسوس کر سکتے ہیں, جس نے نظام کو نہیں دیکھا وہ سمجھے گا کہ بھئی نظام احساس ذمہ داری سے عاری تھے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں احساس ذمہ داری بھرپور طریقے سے ہے. اور تو وہ شعر کہنا چاہتے تھے, وہ فراغت چاہتے تھے, وہ خالی رہنا چاہتے تھے, لیکن زندگی ان کو اس کا موقع نہیں دیتی تھی. اسی لیے جو ہے وہ کہا کہ نشاط فن تو بہرحال اپنی قسمت ہے, ہزار اپنے مسائل ہیں ان سے جنگ الگ. تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے مسائل سے جنگ کرتے ہوئے شعر کہنا میرے لیے کاردارت ہے, لیکن وہ تو میرا پہلا مشغلہ ہے اور میرا فطری مشغلہ ہے. اس طرح سے نظام جو ہے وہ ہمارے درمیان, ہم نے جو ہے وہ بہت ان کے ساتھ میں زیادتی کی. صرف ہم نے نہیں, پوری اردو دنیا نے, جس کا شیوا ہے زیادتی کرتے رہنا, بہت سو کے ساتھ میں کیا ہے اور نظام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. اور ہم لوگ چونکہ مل بیٹھتے نہیں ہیں, بہت کم بیٹھتے ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی آ جاتی ہے, اس لیے ہم شخصیت کے محاسن کو بہت اچھی طرح سے وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. نظام کے یہاں بہت ساری خوبیاں تھی, اور نظام اگر موجود ہوتے آج کے دور میں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مشہور ترین شعراء میں ہوتے. آج جو ہے وہ لوگ اپنی اپنی یوٹیوب کے چینل قائم کر رہے ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی سی کلپنگ جو ہے وہ ڈال کر مشہور ہونا چاہ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ بہت انکسار سے کام لیتے ہیں کہ صاحب ارے ہم کیا اور ہماری غزل کیا, وہ لوگ بھی جو ہے وہ راتوں رات اپنے چھوٹے چھوٹے کلپنگ ڈال کر شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نظام آج کے دور میں ہوتے تو نظام کا شعر, نظام کا لہجہ, نظام کی آواز, یہ جو ہے وہ غضب ڈھاتی, اور نظام جو ہے وہ اس دور کے بہت ہی مقبول شعراء میں ہوتا ہے. افسوس کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میری دعا پر آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں ترقی اور کامیابی اور کامرانی سے نوازے. ان کے بچے نوید ہیں اور دانش ہیں اور بیٹی ہیں, یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ ترقی کریں اور یہ کسی دن اس منصب پر پہنچ جائیں کہ کہیں کہ میں نظام الدین نظام کا بیٹا ہوں. بہت بہت اردو سے محبت فوکس ہندوستان چینل پر ماجد صدیقی کے ساتھ پہلی قسط. آپ کے اپنے چینل فوکس ہندوستان چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں. فوکس ہندوستان ڈنکے کی چوٹ پر آپ کے ساتھ. Thank you.